میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار السلام علیکم۔ آج ہم پکائیں گے چنے۔ ہمیں چنے لینے ہیں، اپنے کھاتے ہو گئے، ہمیں بے کے رکھ دینا ہے 1 رات کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں 2 اگر پیاز لینے ہیں، 2 پیاز لینے ہیں، اس کو اچھی طرح کے کاٹ لینا ہے، یعنی کہ جتنا کاٹا جاتا ہے۔ 2 اگر ٹماٹر لینے ہیں، 3 ہری مرچیں لے لینی ہیں، اس کو ہمیں پانی میں ڈال دینا ہے۔ پانی میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دینا، انہیں اچھی طرح سے گلا لینا ہے، یعنی کہ پیاز بھی گل جائیں، ٹماٹر بھی گل جائیں اور ہری مرچیں بھی گل جائیں۔ پھر ہمیں لینی ہے ایک مشین، آپ کے گھر میں مشین تو ہوگی، آپ نے مشین لے لینی ہے، اسے مشین میں اچھی طرح سے پیس لینا ہے، یعنی کہ اس کا مسالہ بنا لینا ہے۔ پھر اچھی طرح سے اس کا گرائنڈ کرنا ہے کہ کوئی خسر باقی نہ رہے، بالکل باریک ہو جائے، پتلا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے۔ اسے اچھی طرح سے آپ پھینکتے ہیں جب تک وہ باریک نہ ہو جائے، پتلا نہ ہو جائے، اسے آپ نے مشین کے اندر چوک کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی۔ واو، مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب ہم مسالے کو ڈالیں گے کوکر میں ڈال کے تھوڑا سا پکائیں گے۔ کوکر میں ڈالیں گے، کوکر میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ہو جائے تیار۔ کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا، چولہے کے اوپر رنگ کے یہ پک رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لیں گے مسالے۔ یہ ہمارے گھر کا دھنیا آ گیا ہے، صحیح ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر لال مرچ آ گئی ہے، وہ ہلدی آ گئی ہے، پھر وہ کھانے ہمارے پاس نمک آ گیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہم نے لی ہیں آدھی چمچ۔ ہم کتنا مسالہ کھاتے ہیں ہم نے روکے کھا کے آدھی چمچ لی ہے۔ آپ کتنا مسالہ کھاتے ہیں آپ اپنے کھا کر ڈال لیجیے گا، صحیح ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ آدھی چمچ ہے مسالوں کی۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے کھا کر لیں۔ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو ضائع نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسالے میں ڈال کر اچھی طرح سے آپ پیس لیں گے اور مسالے میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ پھر اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی پریشانی ہو۔ اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم۔ دیکھیں اب یہ پانی ڈلے گا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، تھوڑا کر کے کھا کے مسالہ نیچے لگے گا۔ تو یہ مسالے میں تھوڑی سی جان آ جائے، مسالہ نیچے لگے گا، اسے اچھی طرح سے ہم پکائیں گے۔ یہ کہ یہ پکنا شروع ہو گیا دوبارہ سے، اسے ہم پکائیں گے کہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 چمچ گھی کے۔ دیکھیں 2 چمچ گھی کے ڈالیں گے اور گھی کو اچھی طرح سے میلٹ ہونے دیں گے۔ ہم پلٹا گھماتے جائیں گے تو دیکھیں اب یہ ملٹا گھی ہو گیا، میلٹ ہو گیا اور مسالے کے اندر مکس ہو گیا، تو اس کی خوشبو اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ دیکھیں گھی میلٹ ہونا شروع ہو گیا، آدھا ہو گیا، کچھ رہ گیا، دیکھیں وہ بھی ہو گیا۔ اب ہمارا مسالہ ہو گیا ہے بالکل ریڈی۔ اب اسے تھوڑی دیر پکنے دیں گے تاکہ جو اس کے اندر باقی خسر رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ثابت دھنیا۔ اس کے اندر ڈلے گا ثابت دھنیا، 1 چمچ ہم ڈالیں گے ثابت دھنیا کی، اور یہ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ وہ پورے مسالے میں کیا ہو جائے، مکس ہو جائے۔ تو اسے اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے مسالے کے اندر۔ پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مسالے میں اور اسے اچھی طرح سے پکانا ہے، جو دھنیا وہ بھی بیچ میں پک جائے۔ تو یہ آپ کو یہ سب سے وہی بات ہوگی کہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چنے۔ دیکھیں تھوڑے کر کے اس کے اندر چنے ڈالیں گے۔ چنے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے چنوں کو مسالے کے اندر، تاکہ جو مسالہ ہے وہ چنوں کے اندر آ جائے، یعنی کہ چنے مسالے کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح سے۔ دیکھیں چنے مکس ہو گئے ہیں اچھی طرح سے مسالے کے اندر۔ دیکھیں جو باقی چنے رہ گئے وہ بھی ڈالیں گے۔ میں نے آپ کو جیسے ابھی کہا کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، بڑی نسلوں کے یہ چیزیں ملتی ہیں، کمائی جاتی ہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے۔ اسے اچھی طرح سے
मिक्स करेंगे दोबारा। इसके अंदर हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। काके क्या चनों के अंदर थोड़ी सी मसाले के अंदर चनों में थोड़ी सी और जान आ जाए। 1 चम्मच हमने घी डाल दिया था दोबारा। लेकिन ऐसे का पकना शुरू हो गया, तो इसकी खुशबू ऐसे का और भी प्यारी होती जा रही है कि दिल कर रहा है कि अभी खा लिया जाए। अब देखिए आगे के अंदर पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब के। आपका कितना शोरबा चाहिए चनों के अंदर, यहाँ आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैं हमने को डाले हैं 3 कप पानी के, नॉर्मल साइज के 3 से 4 कप हमने पानी का डाले हैं। तो आप अपने हिसाब के पानी डाल सकते हैं। जितना आपको पानी चाहिए, शोरबा चाहिए, आप उतना पानी डाल सकते हैं। कोई इशू की बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि अब हम इसके ऊपर कहते हैं चिकन ढक्कन देंगे, कुकर को बंद कर देंगे और बंद करके ऊपर सीटी लगा देंगे कि ये अच्छी तरह के जो चने हैं वो गल जाएँ और अच्छी तरह के पक जाएँ। तो कि चने अब मिलते हैं जब चने तैयार हो जाएंगे, प्रॉपर गल जाएंगे, फिर आकर मिलते हैं। फाइनली हमारे चने तैयार होने वाले हैं। अगर हम क्या थोड़ा सा धनिया लेंगे, हमें उसकी डेकोरेशन करनी है ऊपर के, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें और भी चाहिए होंगी। हम धनिया लेंगे, धनिया को अच्छी तरह से साफ करेंगे, जो ख़राब है वो निकाल देंगे, जो सही है वो ले लेंगे। ऊपर की धनियों को काट देंगे, खियों के आखिर पत्ते और थोड़ी सी टहनियाँ रख लेंगे। देखें अगर हम इसे करेंगे कटिंग भी हम बड़े प्यारे तरीके से करेंगे। देखें ये हमारी कटिंग हो रही है। धनिया को हम कट कर लेंगे। कितना धनिया ऊपर से डालना चाहते हैं उतना ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा धनिया हो गया तैयार। साग हम लेंगे हरी मिर्च वगैरह, कितनी आग ऊपर से हरी मिर्चें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने ली है 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं ऊपर गार्निश करने के लिए। तो 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। देखें हरी मिर्चें हमने ले ली हैं और हमारे चने की खाक के साथ तैयार हो रहे हैं। अगर हम इसे प्लेट में डालेंगे, हाथ में रख नहीं सकता हूँ, ये चले गए हमारे प्लेट में चने। और चने नहीं, अंग्रेजी सॉरी, ये हमारे चले गए हैं धनिया और हरी मिर्च तैयार हो गई है। चने हमारे रेडी हो गए थे। हम ये ऊपर से हम इसके अंदर गर्म मसाला डालेंगे ताकि थोड़ा सा और जायका आ जाए। फिर हम इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और हरी मिर्च के ऊपर से गार्निश के लिए डाल देंगे। देखिए हमारे चनों की चेक करें माशाल्लाह के कितने प्यारे चने पके हैं। तो ये रेसिपी आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, मंगा कर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगा। आगे का क्या कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी बोलें कि ये रेसिपी क्या बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है। यूट्यूब के ऊपर पहले आपको कभी आगे चने खिचड़ी नहीं बनाना सिखाएंगे, लेकिन बगाड़ की बना बने हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।